نشریات ہیں. میرا نام ہے شہباز رانا. ناظرین، آج پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. آج کے دن کی جو اہم بات تھی وہ بجٹ سپیچ تھی. بجٹ سپیچ کے اندر آپ نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب سپیچ کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو پورٹ فولیو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے. ناظرین، آج بجٹ ایسے وقت میں پیش کیا گیا جب کہ ملک کی جو 57% آبادی ہے وہ کرونا کا شکار ہو سکتی ہے. ملک کے اندر ٹڈی دل کا حملہ ہے، کسانوں کی فصلوں کو خطرہ ہے. تو ایسے حالات میں جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کیا وہ عوام کی توقعات کے اوپر پورا اترے گا؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو. ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر نفیسہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ممبر ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم جوائن کریں گے اسکائپ سے ہی ہمایوں اختر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ہیں اور سابق وزیر تجارت ہیں. سب سے پہلے میں شروع کروں گا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، بجٹ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. آپ کے لیے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پارلیمنٹیرین، اس بجٹ کے اندر ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو سٹرائک کی ہے؟ اگر آپ کہیں اجازت دے تو میں یہ اتاروں، یہ خطرناک جی تو نہیں بالکل ہے یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ضروری ہے. میرا خیال آپ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈس انفیکٹڈ اسٹوڈیو ہو، اور اس وقت بھی جو اسٹوڈیو ڈس انفیکٹڈ ہے آپ آرام سے. میں تھوڑی دیر بس بولنے کے لیے اتاروں گا پھر پہن لوں گا. دیکھیے بات یہ ہے، آپ بجٹ کو کس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت سے مختلف حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائمری ڈیفیسٹ کیا ہے اور ریئل ڈیفیسٹ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور ایکسٹرنل سیکٹر اور فسکل ڈیفیسٹ، یہ تمام چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ہمایوں بھائی ہیں اور میں بڑا ان کا مدعا ہوں تو ان چیزوں پہ بات ہوگی بھی، بڑے تحمل سے ہوگی. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک غریب آدمی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں. غریب آدمی کیا چاہتا ہے بجٹ سے؟ جو چاہتا تھا آج سننا. غریب آدمی یہ چاہتا ہے سننا کہ مجھے نوکری ملے گی. نوکری کیسے ملتی ہے؟ نوکری ملتی ہے ترقی کی شرح سے، جس کو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں. جی ڈی پی گروتھ ہم نے 6% پہ اس حکومت کے حوالے کی. آج انہوں نے کہا کہ منفی 0.4% ہو گئی. یعنی انہوں نے کہا یہ کہ غریب آدمی کو نوکری نہیں ملے گی، یہ کہا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا لیکن اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے. ذمہ داری تو خیر اس حکومت کے اوپر کسی چیز کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی نہیں ہے. تو پوچھا کہ کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کرونا کھا گیا نوکریاں. تو ہم نے کہا چلو کرونا تو 3 مہینے پہلے آیا ہے، تو 3 مہینے پہلے کے جو اعداد و شمار ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے 2.12% ہوگی ترقی کی شرح، یعنی 6 سے 2.2 پہ تو آپ منہ سے کہہ رہے تھے. اور جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 1.9% کے قریب ہوگی اگر یہ کرونا نہ آتا. تو آپ مجھے بتائیے یہ تمام نوکریاں گئیں، ان کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ غریب آدمی پوچھ رہا ہے. کلامی کی معذرت، جو کی پوائنٹس تھے بجٹ سپیچ کے اندر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپیچ کے پوائنٹ جو حماد اظہر صاحب کے ہیں وہ بہت اچھے تھے؟ جی میں یہی لے کے جا رہا ہوں نا. دیکھیں آج پوری اس تقریر کے اندر مجھے ایک بات بتائیں جس سے آپ کو یقین آئے کہ ترقی کی شرح بڑھے گی. یعنی آپ نے ترقیاتی منصوبے ہم نے 1 ٹریلین کے رکھے ہوئے تھے، آپ نے پچھلے سال 600 کچھ ارب کے رکھے، اس سال بھی 600 سے کچھ ارب کے رکھے. لیکن جو اصل بات آپ نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے خرچہ صرف 40% کیا صوبوں نے، اس کے اندر سے آپ نے ان کو پیسے ہی نہیں دیے. اب اگر آپ ترقی کی جو مد میں آپ نے پیسے رکھے ہیں، پہلے تو آپ وہ بڑھا ہی نہیں رہے، دوسرا آپ نے جو رکھے ہیں وہ آپ خرچتے نہیں ہیں، بجٹ میں پاس کر دیتے ہیں، بعد میں اس کا سارا سال گزر جاتا ہے تو 20% خرچ ہوئے ہوتے ہیں، پھر آخری 1 کوارٹر کے اندر آپ 10, 20, 15% اور خرچ کر دیتے ہیں تو وہ 30, 35, 40% تک خرچ ہوتے ہیں. تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ پورے اس بجٹ میں مجھے بتائیں وہ ایک پالیسی جو گروتھ پالیسی ہو جو آپ کو بتائے گی کہ ڈیمانڈ بڑھے گی. یعنی آپ سے بھی گپ شپ لگتی رہتی ہے اور آپ ہی اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ گروتھ کو گھٹانے کی ایک مشین ہے. جب آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں لوگ کم خریدتے ہیں تو ترقی گھٹ جاتی ہے، کنزمپشن گھٹ جاتی ہے. آج مجھے بتائیں اس پورے بجٹ میں ترقی بجٹ گروتھ کی طرف نہ آپ نے پیسے رکھے ترقیاتی منصوبوں کے، جس طرح گریٹ ڈپریشن کے اندر بے انتہا ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے جس کے ذریعے اکانومی نکل آئی گٹر میں سے. آج یہ اکانومی جو پیش کی گئی ہے بتائیں اس میں انفلیشن کیسے ختم ہوگی، مہنگائی کی شرح کیسے ختم ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بات ہے مجھے اس میں تھوڑا سا وزن تو لگ رہا ہے، لیکن میں اپنا یہاں پہ ایڈیٹوریل کامنٹ نہیں دوں گا. ہمایوں اختر صاحب کو شامل کرتے ہیں. خان صاحب آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اور مصدق ملک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیلنس ویو دیتے ہیں، صرف جو ہے وہ اپوزیشن نہیں کرتے. آپ کے خیال میں جو آج کی بجٹ سپیچ ہوئی ہے اس میں ایسے کون سے پلس پوائنٹس تھے جس سے آپ کو لگے کہ جو FBR کی اصلاحات ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، جو ہمارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے جو نقصانات ہیں اس میں اگلے سال کمی ہو جائے گی؟ آپ 3-4 ایسے پلس پوائنٹس گنوا سکتے ہیں آج کی بجٹ سپیچ میں؟
ڈاکٹر صاحب ہمیں میرا خیال ہمایوں صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, آپ ذرا ان کو دوبارہ کنیکٹ کیجئے گا. تب تک نفیسہ شاہ صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بجٹ سپیچ کیسی تھی آج؟ آپ کو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ آپ کو وہی حماد اظہر صاحب جب 1 سال پہلے وہ ریونیو کے منسٹر تھے اسی طرح کی سپیچ تھی, یا آپ کو لگا کہ جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جو بہت حد تک چینج ہو چکی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سپیچ تھی حماد اظہر صاحب کی بہتر سپیچ تھی؟ میرا خیال ہمارا کچھ تکنیکی مسئلہ ہے اور ہمیں ڈاکٹر مصدق ملک کی طرف صاحب کی طرف ہی واپس جانا پڑے گا. ہمایوں صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, لیکن اگر مجھے آڈیو پہ لے لیں, میرا فون پاس پڑا ہے. خان صاحب میرا جو سوال تھا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے کون سے جو پلس پوائنٹس ہیں بجٹ کے اندر جس پہ آپ کہہ سکیں کہ ایف بی آر کی اصلاحات بھی سال ہوں گی, جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, اور اس مشکل وقت کے اندر حکومت ایک بہت اچھا جو ہے وہ بجٹ دیا ہے. اقدامات یہی ہے کہ ایلوکیشن کوئی نہیں ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے لیے, اور جہاں تک سبسڈیز ہے, سبسڈیز انہوں نے ریڈیوس کی ہیں. سب سے پہلے یہ بات شہباز نا ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے اور ایکسٹراڈنری بجٹ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں بہت ریولوشنری سٹیپس دیے جائیں گے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اگر آپ کہیں کہ جی ٹیکس بیس بڑھائی جائے گی, نہیں نظر آئیں گے. اس وقت تو سروائیول کی بات ہے, اور سروائیول میں میرا خیال کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو کیسے ریوائیو کیا جائے, کیونکہ آپ کی 75 سے 80% نوکریاں اور 75 سے 80% ایف پی آر کا ریونیو مینوفیکچرنگ سیکٹر سے ہی آنا ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ریوائیول کے لیے پہلے بہت سے میجرز اناؤنس کیے گئے ہیں, اور زیادہ تر اس کا بینک ریلیٹڈ اور اسٹیٹ بینک ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. نئے ٹیکس کوئی نہیں لگائے گئے, یہ بالکل صحیح ہے کہ ٹیکس کم بھی نہیں کیے گئے, لیکن نئے ٹیکس کوئی نہیں لگائے گئے. تو بنیادی طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مینوفیکچرنگ کو ریوائیو کریں, اور جو بہت بڑے بلیک ہولز ہیں ہمارے ملک میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے, جس میں ڈسکوز بھی شامل ہیں, جو بنیادی وجہ ہوتی ہے سرکولر ڈیٹ کی, ان بلیک ہولز کو ہم نے ختم کرنا ہے اپنا ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے. خان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر تو حکومت کا مقصد مینوفیکچرنگ کو ریوائیو کرنا ہے تو پھر وہ جو اقدامات ہیں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہاں پہ بجٹ سپیچ کے اندر تو جو بعد میں بجٹ کے ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ آپ کے جو ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں انڈسٹری کے وہ بھی وڈرا کیے جا رہے ہیں. تو حکومت ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ ہم انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں, گروتھ دینا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو میئرز ہیں, جو ٹیکس میئرز ہیں وہ اینٹی انڈسٹری لگ رہے ہیں. دیکھیے شہباز, ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے تو پہلے ہی گورنمنٹ نے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا ہوا ہے, جس میں بجلی کے ٹیرفز اور گیس کے ٹیرفز میں ایک کنسیشنری ٹیرفز ہیں اور سبسڈیز بھی موجود ہیں. مینوفیکچرنگ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس میں فردر گنجائش موجود ہے. میرے خیال میں اس میں مزید کمی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, بجٹ سپیچ میں دو باتیں سنی ہوں گی. ایک طرف حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکسپینشنری فسکل پالیسیز کی ہمیں ضرورت ہے, اور اگلے ہی جملے میں وہ بول رہے ہیں جی کہ یہ آسٹیریٹی کا بجٹ ہوگا. تو کیا یہ حکومت کی تیاری نہیں تھی, یا حکومت نے کوشش کی ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی خوش کرے اور عوام کو بھی خوش کرے؟ میری توقع یہ تھی کہ یہ نمبر کرنچنگ والا بجٹ نہیں ہوگا. یہ بجٹ جو ہے یہ فسکل خسارے کو میچ کرنے یا یہ ٹیکس کلیکشن کے تخمینے لگانے یا یہ گروتھ کے جھوٹے فگرز دینے کا بجٹ نہیں ہوگا. یہ بجٹ ہوگا عوام کو ریلیف دینے کا. اور آپ کی اکانومی, عجیب کانٹرڈکشن ہے کہ خان صاحب ایک تسلسل سے معیشت کی بات کر کے انہوں نے زندگی لوگوں کی بھی اجیرن کر دی, اور یہ لاک ڈاؤن والا جو سولوشن تھا کووڈ کو ختم کرنے کا وہ بھی نہیں اپنایا. لیکن اگر آج ان کو یہ موقع ملا بجٹ میں کہ آپ عوام کو ریلیف دیتے, مختلف اکنامک سیکٹرز کو آپ بڑھاتے جیسے اور ملکوں نے کیا ہے, وہ کہیں بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ ریلیف کا بجٹ ہے.
اگر آپ نے مختلف ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے 10% GDP کے کنٹریز نے لوگوں کے اوپر اور مختلف اکنامک سیکٹرز کو سپورٹ دینے کے لیے کی ہے. اس وقت آپ کا جو 1.2 ٹریلین جو ریلیف اسٹیمولس تھا وہ بھی مسٹری ہے. وہ بھی انہوں نے جو لاسٹ ان کو 3 ماہ پہلے انہوں نے دیا تھا وہ اب یہ اگلے سال منتقل کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے بیکاز اٹ سیمز کہ اس پیسے میں سے کچھ بھی نہیں خرچ ہوا تھا اور آگے بھی مجھے ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان 40 لاکھ افراد کی جو آج حکومت سے کچھ سننا چاہ رہے تھے لیکن ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا گیا. اسٹے ود اس. جی ناظرین ایکسپریس نیوز پر بجٹ کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہمایوں خان صاحب کی طرف چلوں گا. خان صاحب 25 لاکھ پاکستان کے پینشنرز، 6 لاکھ جو ہے سرکاری ملازمین، کوئی 7 لاکھ جو ہے ہمارے اس وقت جو ہے ہماری افواج کی جو تعداد ہے تو یہ کوئی 40 لاکھ افراد بنتے ہیں. یہ 40 لاکھ افراد آج حکومت سے کچھ سننا چاہ رہے تھے ان کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافے کے لیے. تو ایک جو لفظ جو تھا جو حماد اظہر صاحب کی سپیچ میں مسنگ تھا وہ یہ جو طبقہ ہے جس کے ساتھ آگے کتنے لاکھوں افراد جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کی گئی. ہمایوں خان صاحب یہ خان صاحب یہ کہ آپ کیا وجہ ہے کہ حکومت کیوں ریلیف نہیں دے سکی سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو خاص طور پر جبکہ ملک میں اس وقت جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے بہت سارے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آفیسز میں جا رہے ہیں، کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، سرحدوں کے اوپر جو صورتحال ہے وہ کافی ٹینس ہے، آرمی کی طرف سے خط بھی لکھا گیا تھا کہ 20% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ بنی ہے؟ جی ہمایوں خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال آپ کے لیے ہے. آپ چونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مزدوروں کے حقوق کے لیے بات بھی کرتی ہے، اب حکومت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا اعلان نہیں کیا گیا تو اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے یقیناً یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ یہ کووڈ کا سال ہے اور آپ کی بہت خسارے میں ہے، آپ کا 9.1 ہے بجٹری ڈیفیسٹ. لیکن جیسے میں نے کہا یہ ٹائم ہے جب آپ کی پوری جو ملک ہے، پورا قوم ہے، 20 کروڑ لوگ سٹریس میں ہیں تو آپ کو ہر سیکٹر کو ریلیف دینا چاہیے تھا اور اس میں یقیناً سرکاری ملازم ہوں، ان کے پینشنز ہوں اور سب سے زیادہ ہیلتھ اور ایجوکیشن. یہاں پر آپ نے کیا ویژن دکھایا ہے؟ تو جنرلی دس از اے ویژن لیس بجٹ. یہ ایک فارمولا ہے، انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہے اور یہ جو ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ہیں. مجھے بتائیں کہ اس سال میں 4.9 ٹریلین جو انہوں نے لگایا ہے کہ ٹیکس جنریشن ہوگی، یہ ہو سکتی ہے جب آپ کی فل ریسیشن ہے؟ پھر آپ نے جی ڈی پی گروتھ 2.1% دکھا دیا. یہ کہاں سے ممکن ہے جب آپ اس وقت آپ نیگیٹو ہیں؟ اگلے 2-3 مہینے اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیک آئے گی کورونا کی. اب اگلے 3-4 مہینے بھی آپ کی فریز ہوگی اکانومی. تو اس وقت تو آپ کو کھل کر مختلف سیکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. مجھے وہ اوپننس نہیں نظر آئی کہ somebody has not tried کہ اس ملک کو ریسکیو کرنا ہے. اور جیسے باقی سٹیٹس نے، باقی ملکوں نے کھل کر، خان صاحب نے انڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے مدد کرنی ہے، تو وہاں سے جواب آیا کہ ہم نے تو اپنا آپ کے ملک کے جی ڈی پی جتنا ہم نے عوام پہ خرچ کیا تو اور کچھ نہیں. آپ 10% 15% جی ڈی پی کا، آئی انڈرسٹینڈ اس وقت بھی آپ کا 9% ہے فسکل ڈیفیسٹ. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کر کے آپ 1-2 سال فریز کریں چیزیں اور آپ لوگوں کے اوپر، اس سال آپ کو لوگوں کے اوپر، سوشل سیکٹر کے اوپر، پینشنرز کے اوپر، وہ لوگ جو کورونا سے متاثرین لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کو، اور سرکاری ملازم یقیناً آپ بے شک لو گریڈ جو ہے ہمارے آفیشلز ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ماں سوائے اس کے کہ ٹیکس نیا نہیں اناؤنس کیا اور سیلز ٹیکس کچھ ریڈیوس کیا ہے، there is nothing to speak of the poorest of the poor. اور جو اس وقت متاثر سیکٹرز ہیں، آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، آپ کا سروس سیکٹر ہے جو بری طرح متاثر ہوا ہے. what are you doing for them? ایگریکلچر ڈیزاسٹر لوکسٹ کے حوالے سے کیا کنٹینجنسی پلان ہے؟ سو دیر از نتھنگ
in this budget جو ہم کہیں کہ کوئی لیڈرشپ اس میں ہو, کوئی ویژن ہو, کوئی آپ عوام کو, اپنے ملک کو ایک آپ اس کو لفٹ کریں. This was the time for that. ہمایوں صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا آپ سے جو سوال تھا بنیادی طور پر وہ وہی تھا کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا. کیا وجہ بنی ہے کہ یہ جو 40 لاکھ افراد ہے جن کا ڈائریکٹ وہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, اور بجٹ میں جو بہت زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے ٹیکسز کے بعد, وہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کا اس طرف ان کا ایک دھیان ہوتا ہے کہ شاید جو مہنگائی ڈبل ڈیجٹ سے چل رہی ہے اس ملک کے اندر پچھلے 2 سال سے, تو ان کے لیے کچھ ریلیف ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ ملٹری کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر درخواست کی گئی کہ 20% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, ان کا گزارا نہیں ہو رہا, ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے ملک میں. تو حکومت نے یہ جو اقدام لیا ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا ہے یہ, یا صرف یہ IMF کا ہمارے اوپر ایک دباؤ تھا؟ جی ہمایوں صاحب, میرا خیال ہے کہ ہمایوں صاحب کے ساتھ کوئی تکنیکی مسئلہ ہے ہمارا آج. مصدق صاحب, یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ حکومت نے واقعی دباؤ جو اس کے اوپر آیا IMF کا اس کی وجہ سے یہ ہوا یا کوئی اور وجہ بنی ہے؟ دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. یعنی کسی نے کسی سے پوچھا کہ دیوانگی کیا ہوتی ہے, تو اس نے کہا دیوانگی یہ ہے کہ وہی کام جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے الحمدللہ کرتے رہیں مگر رزلٹ کچھ اور نکل آئے گا. اس کو انگریزی اردو ہر چیز میں دیوانگی یا انسینٹی کہتے ہیں. اب اس حکومت نے بالکل وہی کام کیا. پچھلے سال کیا ہوا آپ ابھی پوچھ رہے تھے, یعنی پینشنرز کے حوالے سے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ تنخواہ نہیں بڑھانا چاہتے تو آپ انفلیشن نہ, مہنگائی نہ بڑھنے دیں, تاکہ اگر کسی کو 100 روپے مل رہے ہیں تو وہ اپنے بال بچوں کو 100 روپے میں, جس کی قوت خرید 100 روپے کی ہو, تو وہ اگلے سال بھی گزارا کرتا رہے گا. لیکن جب آپ 100 روپے جو ہیں اس کی قوت خرید 70 روپے یا 60 روپے کر دیں اور آپ اس کی اگر نئی آمدن بڑھاتے تو وہ تو مر جائے گا غریب آدمی. اسی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ اس مرتبہ پینشنرز اور جو ملازمت پیشہ لوگ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیجئے, اور اگر نہیں کرنا تو مہنگائی مت کیجئے. اب مہنگائی کی طرف ذرا دیکھیں, ہم چھوڑ کر گئے تھے مہنگائی کی شرح 4-5% کے اوپر, یہ لے گئے 14% پہ. ابھی ان کی اپنے اعداد و شمار کے مطابق 10 کچھ فیصد ہے, 10.7 یا 8%. تو آپ مجھے بتائیں, پہلے 100 روپیہ, جب ہم 100 روپیہ لوگوں کو, غریب لوگوں کو کہہ رہے تھے, تو ہم نے ان کو کہا 12 لاکھ, جو بندہ 1 لاکھ روپے تک کماتا ہے خدا کے واسطے اسے ٹیکس نہ لیں. اس سے ٹیکس میں کوئی بہت زیادہ اضافت بھی نہیں ہوتی, مگر اس کو ریلیف دے دیں تاکہ وہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے, تاکہ اکانومی کا پہیہ چلے. انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. پھر انہوں نے روپے کو ڈی ویلیویٹ کر دیا, یعنی 30-40% ڈی ویلیویٹ کر دیا, یعنی 30-40% 100 روپے کی قوت خرید ختم ہو گئی. جو پہلے 100 روپیہ کماتا تھا اس کی 60 روپے قوت خرید رہ گئی. اب اس کا گزارا نہیں ہو رہا. اب وہ آپ کو کہہ رہے میری تنخواہ بڑھا دیں, تو آپ تنخواہ بھی نہیں بڑھا سکتے. پوچھا تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے, تو کہا اس وجہ سے کہ ٹیکس نہیں اکٹھا ہوتا. تو پوچھا بھائی ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا ہوتا؟ جس ملک کے اندر لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 22% اس کی پروڈکشن گھٹ جائے پچھلے سال کے مقابلے میں, وہاں پہ کس سے ٹیکس لیں گے آپ؟ اگر آپ نے 2.5% کم کر دی اوور آل, یہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ڈال دیں جس کو ہم مینوفیکچرنگ کہتے ہیں, وہ بھی 2.5% آپ نے کم کر دی. ابھی یہ جو کووڈ کے اعداد و شمار ہیں وہ آنے ہیں, یہ تو 2 مہینے پرانے کے 3 مہینے کے اعداد و شمار ہیں. آپ نے سروسز, یہ جو دکانیں کھلی ہیں, جو کام چل رہا ہے, اس کا بھی جنازہ نکال دیا. آپ نے مینوفیکچرنگ کا بھی جنازہ نکال دیا. آپ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ کتنی کاٹن پیدا ہوگی جو ہماری ایکسپورٹ ہے. آپ نے کہا 11 ملین ٹن کاٹن پیدا ہوگی. آپ کی پالیسیز کی وجہ سے 8.5 ملین ٹن ہوئی پیدا یہ کپاس. آپ نے کہا تھا کہ گندم ہم پیدا کریں گے 27-28 ملین ٹن, وہ کتنی پیدا کی 24-25 ملین ٹن. نہ آپ گندم پیدا کر سکے, نہ آپ کپاس پیدا کر سکے, نہ آپ مینوفیکچرنگ چلا سکے, نہ آپ سروسز سیکٹر چلا سکے, تو بھائی ٹیکس کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ گندم آپ پیدا کرتے ہیں, اسمگل اور پہنچ جاتی ہے, اور پھر ایک کمیٹی بنتی ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں نا, آپ پیدا کریں اور پھر وہ اسمگل ہو جائے تو ہم کریں چلو اسمگلروں کو بھی پکڑ لو. لیکن آپ کی پالیسی سے نہ گندم پیدا ہو, نہ کپاس پیدا ہو, نہ مینوفیکچرنگ ہو, نہ سروسز ہو. ویدر کا فیکٹر بھی ایک تھا اپنی جگہ پہ. نہیں دیکھیے میری بات سنیے, اب ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فیکٹر تو ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بتایا جی ڈی پی 1/3 رہ گئی, اب مائنس پہ لے گئی, یعنی 6 گنا انہوں نے ترقی کی شرح کم کر دی 2 سال میں.
آپ سوچیں آنے والے 3 سال میں کیا قیامت ہوگی. یعنی انہوں نے 3 گنا بڑھا دی مہنگائی کی شرح. آپ مجھے بتائیں آنے والے 2-3 سال میں کیا ہوگا, جبکہ پالیسی وہی ہے, وہی ٹیکسز ہیں پچھلے سال والے. تو آپ مجھے بتائیں یہ اضافی ٹیکس آئے گا کدھر سے؟ ابھی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ابھی یہی پوچھ رہی تھی. میرا بھی سوال یہ ہے, آپ نے ٹارگٹ دے دیا, ہم نے چھوڑا تھا ٹیکس 3850 ارب کے اوپر, اتنے پہ ہی چھوڑا تھا جی 3842, 8 ارب زیادہ کریں. جی ہاں ٹھیک ہے, چلیں ذرا تھوڑا سا 8 ارب کا ٹیکہ لگا دیا. پچھلے سال بھی اتنا ہی تھا, اس سال بھی اتنا ہی ہے. پچھلے سال کم تھا ڈاکٹر صاحب, کم تھا. چلیں مہربانی ہے ان کی, انہوں نے ٹیکس یعنی 70 سال میں پہلی مرتبہ ٹیکس کلیکشن کم کر دی. اب 2 سال کی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بعد, بھینسیں بیچنے کے بعد, گاڑیاں بیچنے کے بعد, بسکٹ بند کرنے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیکس کتنا اکٹھا ہو رہا ہے؟ 3850. اچھا ڈاکٹر نفیسہ صاحب, نہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے, نہ مہنگائی رکتی ہے, تو ہوتا کیا وہ بتا دیجیے. صدیق صاحب میں نفیسہ شاہ صاحبہ کو اس میں جوائن کرواؤں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب بجٹ کے جو نمبرز ہیں اس کی کیا کوئی تقدس ہے؟ کوئی پارلیمنٹ کے اندر ایک وزیر خزانہ ہوتے ہیں, اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, آپ کی حکومت پی ایم ایل این کی حکومت اب 2 سال, ان کو اگر تیسرا بجٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا, تو جو نمبرز پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں اس کا تقدس کیا ہے؟ ہر سال جو نمبرز پیش ہوتے ہیں وہ تو اچیو نہیں ہوتے. اب جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ 4963 ارب روپے ہے, اور جنہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں یہ اچیو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایسا کوئی کام کیوں نہیں کرتی کہ جو پارلیمنٹ کے جو ایوان ہے اس کا تقدس ہو, جو وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے. منی بل جو ہے وہ ایک واحد نیشنل اسمبلی کا پروگیٹو ہے جو اخراجات حکومت کے ہوتے ہیں وہ ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں. لیکن تقدس کا حال تو یہ دیکھیں کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ویسے بھی پارلیمنٹ کا انہوں نے بہت اس کی بے احترامی کی, لیکن اس وقت جو لاک ڈاؤن باہر تو سب کچھ کھول دیا لیکن پارلیمنٹ پر تالا لگا دیا. پروسیس بجٹ کا بہت اہم ہے. کیا حکومت نے وائڈ کنسلٹیشنز کی مختلف سٹیک ہولڈرز سے؟ کیا فائنانس کمیٹیز کے میٹنگز اور اس میں ہیئرنگز ہوئی؟ کیا پارلیمنٹ میں کوئی پری بجٹ کا بحث ہوا جہاں پر آپ کوئی لے لیتے مشاورت؟ کیا آپ نے صوبوں سے بات کی؟ اس وقت صوبے فرنٹ لائن پر لڑ رہے کووڈ سے. صوبوں کا حال دیکھیں, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر سکتی ہوں کہ پچھلے 3 سال سے نہ وفاق کی طرف سے نہ صوبوں کی طرف سے کچھ بھی 7 سال دیکھ لیں تو 7 سال میں کوئی وفاق کی طرف سے اسکیم نہیں آئی, اور صوبے سے تو آتی رہی ہیں لیکن پچھلے 2 سال سے اس لیے نہیں آئی کہ صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وفاق کچھ نہیں دیتا. تو یہ جب یہ حال ہو کہ آپ کے پی ایس ڈی پی کا آپ حال دیکھ لیں, 650 بلین یعنی کہ آپ کا فریز ہو چکا ہے. جب پی ایم ایل این نے اپنا لاسٹ بجٹ پاس کیا تو یہ لگ بھگ 1 ٹریلین روپیز کا ان کا پی ایس ڈی پی تھا. اس وقت جو ہے 650 جو آپ اس وقت آپ نے گھٹایا تھا, اس وقت آپ کا 650 بلین کیا ہے, اور اس میں سے بھی آپ نے یہ بات ٹھیک ہے کہ پی نے 1000 ارب روپے کا بجٹ پاس کیا تھا, لیکن جو فائنانس منسٹری کی کتابیں تھیں اس میں 800 ارب تھا, پلاننگ کی کتابوں میں وہ 1000 ارب تھا, اور ایکچوئل جو خرچہ ہوا 675 ارب ہوا. تو پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ کسی بھی جماعت نے نہیں کیا. ناظرین ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین, بجٹ کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمیں اسکائپ سے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, سربراہ ہیں ایس ڈی پی آئی کے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو ہماری نیک تمنائیں آپ کے لیے, آپ بھی کورونا سے متاثر ہیں, اللہ کرے آپ جلد صحت یاب ہوں. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بجٹ کے نمبرز آپ نے سنے ہوں گے, اسپیچ بھی سنی ہوگی, یہ جو حکومت نے نمبرز پیش کیے اس کے اندر کوئی ریالٹی ہے؟ اگر ریالٹی ہے تو کیا پاکستان کا جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا وہ آپ کے خیال میں اب ریوائیو ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ شہباز. میرا خیال ہے کہ ریونیو ٹارگٹ جو ہیں وہ اوور ایمبیشیس ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایف پی آر کے ٹیکس ریونیوز یا نان ٹیکس ریونیو جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے, لیکن یہ شاید ریونیوز پہ پہلے بھی حکومت جو ہے بہت زیادہ ریلائی نہیں کر رہی تھی. اصل چیز جو ہے وہ ایکسٹرنل فنانسنگ ہے. اس میں حکومت جو ہے اور بہت سی ڈیولپنگ کنٹریز کی حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی کورونا سے نپٹنے کے لیے, لوکس سے نپٹنے کے لیے
ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک فنانسنگ دونوں کی ضرورت ہوگی، دونوں سے وہ بارو کر رہی ہوگی۔ IMF کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو IMF بہت کلیئر ہے، وہ جو نان پالیسی فسکل سلپیج ہے، یعنی وہ خسارہ جو کہ کرونا کے پہ اخراجات کرنے کی وجہ سے ہوگا اس کو اگنور کر دے گی، وہ خسارہ جو کہ سوشل پروٹیکشن پہ لگانے کی وجہ سے ہوگا اس کو اگنور کر دے گی، لیکن جو وہ اگنور نہیں کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم ادھار لیں، اس کے بعد ہم جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیں، یا انرجی سرکولر ڈیٹ پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں اور آج کی بجٹ سپیچ میں سرکاری ملازمین کے لیے جو تنخواہیں اور پینشن ہے اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، نہ ہاں نہ یا نہ میں، کیونکہ IMF نے اس پہ بھی اعتراض اٹھایا تھا، اور غالباً لاسٹ منٹ پہ یہ سوچا گیا ہوگا کہ اس کا بہتر ہے کہ اس کا ذکر نہ ہی کیا جائے۔ تو ادھار لے کے اگلا سال جو ہے اس کو چلانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ بھی اس کے سینیریوز ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو بجٹ نمبر ہیں یہ پورے سال تک ویلڈ رہیں گے۔ 3 مہینے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کووڈ-19 جو ہے وہ کس طریقے سے انفولڈ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور لوکسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے انفولڈ ہو رہا ہے، اور بہت حد تک اگلے مالی سال میں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک بات۔ مصدق ملک صاحب، ایک جو چیز اب سامنے آ رہی ہے کہ نمبرز کی شاید وہ اہمیت نہیں ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین اور ایز اے سیزن پروفیشنل کہ اس حکومت کے پاس امیجنیشن کی بھی کمی ہے یا یہ کوئی پلاننگ کر ہی نہیں سکتے؟ مسئلہ کہاں پہ ہے ان کا؟ دیکھیے، ہے تو بڑی کلیشیڈ سی بات، لیکن آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے دیکھ لیں، آپ معاشی ترقی کے نقطۂ نظر سے دیکھ لیں، آپ یہ ابھی ٹڈی دل کی بات ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ 1 سال پہلے سے سیاستدان شور ڈال رہے ہیں کہ ٹڈی دل رہا ہے، اور جہاں سے انٹر ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے وہاں پہ سپریز اگر شروع ہو جائیں تو وہیں پہ مر جائے گا۔ اب وہ آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1 ٹریلین کا ہمیں نقصان ہو جائے، ان کے یہ جو فصلوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے سازش کی ہے یا پلان کیا ہے کہ ہمیں اس سال فصلیں اپنی تباہ کر دینی چاہیے۔ حکومت کا کوئی ادارہ ایسا نہیں کرتا، نہ کوئی PTI کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو۔ تو سوائے نااہلی کے کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ہم نے کب سے کہا، اب کل سے کوئی ریزونیٹ کر رہے ہیں بار بار، کبھی پنجاب کہتا ہے ہم لاہور بند کر دیں گے، کبھی پتہ چلتا ہے اسلام آباد جو ہے وہ اس کے کوئی 3 4 5 مختلف یونین کاؤنسلز بند کر دی گئی ہیں یا کر دی جائیں گی۔ اب یہ گفتگو جب سارا پاکستان اکٹھا ہو گیا، آپ نے اپوزیشن کو کہا کہ یہ تو مافیا ہیں، چھوڑ دو ان کی باتیں، یہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کر دو۔ پھر ڈاکٹرز، وہ روئیں بیچاری ڈاکٹرز آ کے پریس کانفرنسز میں انہوں نے اپنی چادریں دوپٹے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹرز جو ہیں یہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں۔ پھر نرسز نے اور جونیئر ڈاکٹرز نے باہر سڑکوں کے اوپر ہڑتال کی، انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح کے ہیں۔ پھر WHO نے لکھ کے آپ کو بھیج دیا کہ جو آپ نے یہ پلاننگ کی ہے کووڈ کے خلاف، یہ ناکام ترین چیز ہے، آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا لاک ڈاؤن نرم کرنے کا یا ہٹانے کا۔ آپ نے کہا کہ WHO کون ہوتا ہے، ہم ایک سوورن ملک ہیں، ہمارے جو جی میں آئے گا، یعنی نہ آپ ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں، نہ آپ ماہرین کی بات مانتے ہیں، نہ آپ نرسز کی بات مانتے ہیں، نہ آپ اپنی اپوزیشن کی بات مانتے ہیں، اب آپ WHO کی بھائی آپ کے وہ مجھے بتائیں وہ ماہر ہیں کون جن کی بات آپ مانتے ہیں، جن کے ذریعے آپ یہ معیشت چلا رہے ہیں، جن کے ذریعے آپ یہ ہیلتھ کی پالیسی چلا رہے ہیں، جن کے ذریعے آپ ایگریکلچر کے اندر یہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے اس کو آنے دے رہے ہیں؟ کون ہے وہ ماہر جس نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ تیل سستا ہو جائے تو بند ہو جائے، سارے شہر کے اندر لائنیں لگ جائیں؟ کون ہے جس نے آپ کو بتایا وہ طریقہ کار کہ اگر آپ نے چینی سستی کرنے کا کمیشن بنایا ہے تو 70 سے 85 روپے چینی ہو جائے؟ کمیشن بن گیا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی، چینی اور مہنگی ہو گئی۔ اور مجھے بظاہر لگتا ہے ایسا ہے، بظاہر ہے یہ کلیشیڈ بات کہ اس حکومت کے اندر ایک بات جو ہے وہ یکساں ہے، یعنی یونیفارم ہے، اور وہ ہے نااہلی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ مصدق ملک صاحب کے اپنے اس کے اوپر ایک ویوز ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ ایک بڑا ماننا ہے کہ وہ مافیاز کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ چینی کا مافیا ہو، چاہے تیل کا مافیا ہو، اور بھی گنا نا، وہ اسکول کا مافیا ہو، ہسپتالوں کا مافیا ہو، آٹے کا مافیا ہو، لیکن جنگ جاری ہے، ہماری کشمیر کے اوپر بھی جنگ جاری رہے گی۔ دیکھیے بات آخری بات دیکھیے، جن کے ذریعے آپ نے ترقی کو بڑھانا ہے، آپ نے سب کو مافیا کہہ دیا، اپوزیشن کو بھی مافیا کہہ دیا جس نے پارلیمان چلانی ہے،
آپ نے وہ تمام ادارے، یہ جتنی آپ نے ترقی، یہ بجٹ جو آپ نے آج ہمیں دیا ہے، یہ چلے گا کب؟ جب چینی کی فیکٹری چلے گی، آٹے کی فیکٹری چلے گی، اسکول چلیں گے، صحت کے مقامات، آپ نے سب کو مافیا کہہ دیا. آپ چلائیں گے ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا، کائنڈلی اس پہ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ باقاعدہ طور پر بہتر مذاکرات نہیں کر سکتی، اور جو بجٹ کے نمبر سامنے آئے اسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہر بات آئی ایم ایف کی مانی اور اپنی کوئی بھی شاید بڑی بات نہیں منوا سکے؟ دیکھیں جیسے یہ کووڈ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو ہم اپرچونٹی کی طرح بھی دیکھ سکتے تھے کہ دنیا بھر میں اوبیسلی متاثر ہوئے ہیں اور ہم جیسے ملک نیگوشیٹ کر سکتے تھے کہ کچھ عرصہ ہماری شرائط جو ہیں آپ سسپینڈ کریں، اور اس لیے ہم بار بار اس پہ زور دے رہے تھے کہ کووڈ سے فائٹ کرنے سے اٹ از ناٹ این اکنامک ایشو اور ہیلتھ ایشو الون، اٹ از اے پولیٹیکل ایشو. آپ کو نیشنل یونٹی کووڈ کو فائٹ کرنے کے لیے کریٹ کرنی تھی سو دیٹ یو گاٹ اے بیک اپ اسٹرینتھ، اور دس بجٹ شوڈ ہیو بین اے نیشنل یونٹی بجٹ آلسو. اس بجٹ میں آپ اور کچھ نہیں چلیں، ہم سے آپ بٹھاتے نہیں اگر ٹیبل پر، آپ مشاورت کر لیتے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس سچویشن، مختلف سیکٹر سے آپ مشاورت کر لیتے، آپ صوبوں سے سی سی آئی کے ذریعے مشاورت کر لیتے، تو اس لیے اور پھر وہ زیادہ پائیدار ہوتا. اینڈ ایز آئی سیڈ، آپ معیشت کا اتنا آپ نے ڈھونگ کیا اور دیا آپ نے کچھ نہیں معیشت کو. ہاؤ ہیو یو کیا فارمولا ہے آپ کے پاس کہ 2.1% گروتھ آپ کی ہوگی؟ کون سا ریلیف آپ نے دیا ہے؟ آپ نے تو ایک بار پھر ٹیکسز کا پلندہ اور یہ جو نمبر کرنچنگ کی ہے. So this budget should have been an extraordinary budget under extraordinary circumstances. Unfortunately, ایک روایتی گورکھ دندا ہے numbers. That's what I think. جی شکریہ نفیسہ شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر عابد صاحب آپ نے نمبرز دیکھے، آپ نے اس کو کہا کہ یہ نمبر شاید جو ہے پورے سال چینج ہو جائیں، لیکن جو ایک کی نمبر ہے اس بجٹ کے اندر ہے وہ پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ، وہ جو ہم اپنے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہیں اس کے بعد جو باقی حکومت کو خرچہ کر سکتی ہے اپنے انکم سے زیادہ، وہ 0.5% ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ 0.5% پرائمری ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ایسے سال میں جب آپ کی اکانومی آپ کو پتہ نہیں ہے کب وہ فلی ریوائیو ہوگی، کب آپ کی جو ٹیکسیشن ہے وہ بیک ٹو نارمل کلیکشن آئے گی، تو ان حالات میں 0.5% ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہے یا حکومت نے یہاں پہ بھی سرنڈر کر دیا ہے؟ دیکھیے شہباز، میرا خیال ہے کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ انڈیکیٹو ٹارگٹ ہے، اور آئی ایم ایف اگر حکومت جو ہے وہ انرجی سرکولر ڈیٹ یا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ کوئی بڑا میس اپ نہ کرے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ فلیکسیبلٹی دکھائے گی حکومت کے ساتھ. خدا نخواستہ اگر کووڈ کی سچویشن زیادہ خراب ہوتی ہے یا لوکس کی سچویشن زیادہ خراب ہوتی ہے، جو پیرس کلب نے آپ کے ڈیٹ جو ہے ریشیڈیول کیے ہیں پرسوں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کوشن کو آپ کووڈ پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو حکومت جو ہے اس سال اس کے پاس یقینی طور پہ جو ایکسٹرنل فنانسنگ جو لینڈرز ہیں ان کی طرف سے کوشن تو موجود ہے، لیکن جاتے جاتے جو میں ایک آؤٹ آف باکس آپ کو تجویز دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم باقی پوری دنیا سے تو نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیٹ سروسنگ، لیکن 2600 ارب روپیہ جو ہے وہ تو ہماری ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ ہے. تو حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ویوز کا. ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی زحمت دیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ جلد آپ جو ہے وہ کورونا سے ریکور ہو. ناظرین، میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا حماد عدد صاحب کی جو ہے وہ سپیچ، کوئی بھی حکومتی وزیر سپیچ کر سکتا ہے، بجٹ اس کے اوپر غالباً کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے، لیکن جب جو متعلقہ وزارت ہے اس کا جو وزیر ہے وہ سپیچ نہیں کرتا تو پھر وہ کچھ ایسی غلطیاں کرتا ہے جو اوائڈ ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 1600 ارب روپے کا ہمارے سال نان ٹیکس ریونیو کی کلیکشن ہوگی، وہ اگر آپ بجٹ کے ڈاکومنٹ دیکھیں تو وہ 1200 ارب روپے سے بھی کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ 250 ارب روپے کی سیونگ ہوگی، وہ پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی وجہ سے سیونگ نہیں ہے.